بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی مرتبت اور سامعین کرام، السلام علیکم. آج سے شروع ہونے والے سلسلہ گفتگو کا عنوان ہے اسلاموفوبیا. دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کا خوف، اور اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ امر ہے کہ پچھلے دنوں کینیڈا میں ایک روح فرسا واقعہ ہوا، جب ایک جنونی شخص نے ایک مسلمان گھرانے کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ظاہر ہے افسوسناک واقعہ ہے، تکلیف دہ خبر ہے، اور اس روح فرسا کیفیت میں مسلمانوں کی طرف سے آنے والے رد عمل سے مایوسی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اس واقعے کی مذمت میں مسلمان تو کیا، غیر مسلموں نے بھی اس امر کی مذمت کی ہے. لیکن مسلم دنیا سے جو رد عمل ہمارے سامنے آیا، اس سے ہماری مایوسی میں مزید اضافہ ہوا ہے. دو مسلم مملکتوں کے سربراہوں نے، جن میں ایک پاکستان کے انتہائی نام نہاد مدبر اور صادق و امین کا تمغہ پائے ہوئے وزیر اعظم کا بیان بھی شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالمی برادری کو چاہیے اسلاموفوبیا کے خلاف کام کریں، قانون سازی کریں. ان کا یہ بیان اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں فوبیا کیا ہوتا ہے، اور یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ معاشروں کی تشکیل میں قانون سازی کا کیا عمل ہوتا ہے. اور میں اسی امر پر آپ کے معتبر فہم اور سماعت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جو امر قانون سے ظہور اور وجود میں نہیں آتا، وہ کبھی قانون سے ختم نہیں ہوتا. مسائل و رسائل میں اس بات کا ذکر ہوا ہے. مولانا ابو لالا مودودی کے مکتوبات اور ان کے انٹرویوز پر یہ کتاب ہے، مسائل و رسائل، جہاں یہ بات ہوئی تھی کہ مسلم دنیا میں خواتین کا پردہ جو کم ہوتے ہوتے اب تقریباً ختم ہو چکا ہے. کیا کسی قانون کے نتیجے میں یہ پردہ ختم ہوا تھا؟ جب قانون کے نتیجے میں پردہ ختم نہیں ہوا تھا تو کسی قانون کے اجرا سے یا نفاذ سے یہ پردہ واپس بھی نہیں آ سکتا. اور یاد رکھیے گا، فوبیا کہتے ہیں کسی امر کے خوف کو. کچھ لوگوں کو اندھیرے سے خوف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بلندی سے خوف ہوتا ہے. یہ خوف معاشرتی نہیں ہوا کرتا، یہ خوف ہمیشہ انفرادی ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے. مثلاً اگر کسی آدمی کو اندھیرے سے ڈر لگنے لگے تو اس کا علاج قانون سازی کا عمل نہیں کر سکتا.
اس کا علاج حکومت کسی لیجسلیشن سے نہیں کر پاتی ہے. کیوں؟ یہ ایکٹ انڈیویجول ہے. لہذا یہ واقعہ جو پیش آیا یہ ایک انفرادی واقعہ تھا. کسی برادری نے ایسا نہیں کیا، کسی خاص مکتب نے من حیث المکتب یہ واقعہ نہیں دہرایا ہے. لیکن کون سمجھائے ان مدبرین کو، جن میں بعض قلمکار بھی شامل ہیں، کہ جن کے نزدیک ہر مسئلے کا حل یا احتجاج ہے یا قانون سازی ہے. اب آپ سے یہ عرض کروں کہ کسی انڈیویجول کو یہ خوف کیوں ہوتا ہے؟ اندھیرے سے کسی آدمی کو اس لیے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اس نے اندھیرے میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہوگا کہ جس کا اس کے ذہن پر اثر دائمی ہو جاتا ہے، ثبت ہو جاتا ہے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندھیرے میں ہو جائے گا. اسی طرح بلندی کا خوف ہے. میں اصطلاحوں سے بچنا چاہ رہا ہوں. ایکروفوبیا کہتے ہیں جن کو کسی ہائٹ سے خوف محسوس ہوتا ہے. اگر کسی بھی انڈیویجول میں کسی مذہب کے بارے میں خوف پیدا ہو تو لمحہ فکریہ ہوگا اس قوم کے لوگوں کے لیے. یہ بات میں کیوں کہتا ہوں؟ آپ نے کبھی عیسائیت فوبیا نہیں سنا، آپ نے کبھی جوش فوبیا نہیں سنا، آپ نے کبھی ہندو فوبیا نہیں سنا. پاکستان ہندوستان کے درمیان میں تصادم کی صورتحال رہی. پاکستان کی تشکیل کے وقت یہ دونوں جو گروہ تھے متحارب بھی رہے، متصادم بھی رہے. لیکن یہ اصطلاح مسلمانوں کے لیے کیوں آئی؟ اس پہ آپ غور کیجئے. ہم نے کیا کہا؟ خوف کب ہوتا ہے؟ جب کوئی فرد، جب کوئی شخص اس کیفیت میں کسی ایک صدمے سے دوچار ہو جائے تو اس کا اثر اس کے ذہن پر مستقل طور پر ثبت ہو جاتا ہے. اگر دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو اسلام کا خوف رکھتے ہیں تو یقیناً پہلا عمل آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ کیوں. لیکن یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی آپ کے جس وقت آپ جھوٹ سے اجتناب کرتے ہوئے سچ سے تعلق کو پیدا کریں. میں جذباتی ہو کر گفتگو نہیں کروں گا، دلائل کے ساتھ. اور گزارش میری یہ ہوگی کہ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ٹوٹل ٹروتھ کو، تاکہ آپ تک بات پہنچے. اور آج کی گفتگو میں بطور تمہید ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر برائی کا علاج ممکن ہے. اگر کسی برائی کا علاج نہیں ہو سکتا تو وہ جھوٹ ہے. یا یوں کہہ لیجئے تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے. سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے. کسی نے پوچھا تھا، پورا واقعہ مفصل ہے، علماء سے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ مومن چوری کر سکتا ہے، مومن یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. اس نے پوچھا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ تو آقا کا ارشاد ہے. اور مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ حرام نہیں کھاتے، یہ نماز نہیں چھوڑتے، یہ روزوں میں تساہلی نہیں کرتے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کا اہتمام بھی کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. لیکن جھوٹ ان کی رگ و پے میں خون کی طرح سرایت کر رہا ہے. اور جو قوم جھوٹ کے ساتھ ایسا تعلق استوار کر لے اس قوم کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ استہزاء کی
بے بسی کی اور رسوائی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ اقبال نے شکوہ کیا تھا ایک مرتبہ شب پیش خدا انبا گریستم چرا مسلمانہ زارن و خارن۔ مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں آپ سے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں جھوٹ اور سچ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ جھوٹ نے سچ سے کہا کہ آؤ دریا پہ چل کے نہاتے ہیں۔ دونوں، جھوٹ اور سچ، نہانے کے لیے دریا میں اترے، ڈبکی لگائی۔ دونوں نے اپنے اپنے کپڑے اتار دیے تھے۔ ابھی سچ نہا ہی رہا تھا کہ جھوٹ دریا سے نکل آیا اور سچ کے کپڑے پہن لیے اور شہر کی طرف، آبادی کی طرف، بستی کی طرف چل دیا۔ اب سچ اس لیے نکل نہیں پاتا کہ اگر وہ نکلے تو اس کی عریانیت آشکار ہو جائے گی، کیونکہ اس کے کپڑے جھوٹ لے گیا ہے، اور جھوٹ سچ کا لباس پہن کر اب معاشرے میں گھوم رہا ہے، اور سچ وہ تو پانی کی سطح سے نیچے ہی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ کہیں بھی آپ دیکھیے، آپ کو سچ بولتا ہوا کوئی آدمی نظر نہیں آئے گا۔ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ یہ خیال رکھ کے بولا جاتا ہے کہ میں نے اپنے ذہن سے اپنے مسلک کی جو تصویر بنا لی ہے، کہیں وہ تصویر خراب نہ ہو جائے، خواہ اس کوشش میں تعلیمات رب العالمین پر حرف آ جائے تو آ جائے، عصمت سرکار ختمی مرتبت پر حرف آ جائے تو آ جائے۔ اگر میری سیاست ریاست مدینہ سے چلتی ہے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر اقربا پروری کا عمل شروع کر دیا جائے، جھوٹ بول کر دشمنوں کو زندہ کی دیواروں میں ڈال دیا جائے، مگر سچ نہ بولا جائے۔ مسلم معاشرے میں سے سچ اسی طرح غائب ہو چکا ہے جیسا کہ اس حکایت میں اس دریا میں رہنے والا سچ اب اس لیے نہیں نکلتا کہ اس کے کپڑے جھوٹ پہن کر چلا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، ناظرین محترم، سامعین کرام، جب تک ہم جھوٹ بولنے کا عمل نہ چھوڑیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہماری اسلاموفوبیا پر گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔